سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 94 سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تم کو ضرور ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ سو جس نے اس تنبیہ کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے سال نازل ہوئی اور اس میں ارشاد ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ کس چیز سے؟ ایسے شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں، تمہارے نیزے پہنچتے ہیں۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ سمندر میں شکار کر سکتے ہیں لیکن خشکی کا شکار حالت احرام میں جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش آئے گی۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اپنے بندوں پر کہ ان کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ ایک چیز سے تمہیں آزمایا جائے گا، اس کے لیے خود کو تیار کر لو۔ جیسے بنی اسرائیل کو بتایا گیا تھا آگے پانی آئے گا تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جو ایک چلو بھر پی لے گا تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، جو زیادہ پیے گا تو وہ حد سے تجاوز کرے گا۔ تو ایمان والوں کو بھی بتا دیا کہ شکار آئے گا، اتنا قریب ہوگا کہ تم چاہو تو بآسانی پکڑ سکو، تمہارے نیزوں کی پہنچ میں ہوگا، لیکن تم نے شکار کرنا نہیں ہے کیونکہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حالت احرام میں تھے تو ہم جب جا رہے تھے تو وہ جانور جو تھے، جنگلی جانور جن کا شکار نہایت مرغوب ہوتا ہے، وہ اتنے پاس سے گزر رہے تھے کہ ہم ہاتھ سے ان کو پکڑ سکتے تھے۔ نیزہ، بڑا نیزہ ہوتا ہے نا عام طور پر، وہ ہاتھ میں پکڑ کے استعمال کیا جاتا ہے، تو چھوٹا نیزہ تو دور پھینکا جاتا ہے، جیسے تیر کو دور پھینکا جاتا ہے، تیر تو بہت دور پھینکا جاتا ہے۔ تو بڑا نیزہ عام طور پہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ پکڑ کر شکار کیا جاتا ہے یا دشمن کو مارا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نیزے کی پہنچ میں بھی تھے اور اتنے قریب تھے کہ ہم اس کو پکڑ بھی سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم آ چکا تھا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، جس تک تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ صوفیہ نے اس پر بڑی بات کی ہے، رکوع ختم ہونے کے بعد وقت ملا تو پھر تفسیر صوفیانہ بھی اس کی کریں گے۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کون اس رب پر بن دیکھے ایمان رکھے ہوئے ہے، کس کے دل میں خوف ہے اللہ کا، کون اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے اختیار والی چیز سے بچا رہے گا۔ فرمایا جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی، بتائے جانے کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں بارہا بتایا یہ ہوگا، ایسے ہوگا، اس طرح کی آزمائش آئے گی، یہ مشکل آئے گی، اولاد میں آزمائش ہے تمہارے لیے، مال میں آزمائش ہے تمہارے لیے، ان چیزوں میں آزمائش ہے، بچ جاؤ۔ تو جس چیز کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا جائے، دیکھیں نا آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ روڈ کیسا ہے، تو آپ کو ایک خطرناک مقام آنے سے پہلے ہی اگر بورڈ پر لکھا ہوا مل جائے کہ آگے سلپری ایریا ہے یا خطرناک ہے، وہاں سے گاڑی پھسل سکتی ہے، تو سلو جائیں، آپ آہستہ جائیں، تو پھر بھی جو غلط ڈرائیو کرے گا تو اس کی اپنی غلطی ہے نا، بتا تو دیا گیا تھا اس کو۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے عمدن شکار مارا تو جس جانور کو اس نے مارا ہے اس شخص کو مویشیوں میں سے اسی کی مثل قربانی کرنی ہوگی۔ تم میں سے دو منصف اس کی مثلیت کا فیصلہ کریں گے، درآں حال یہ کہ یہ قربانی کعبہ کو پہنچنے والی ہو یا اس پر چند مسکینوں کا کھانا ہے یا ان کی تعداد کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھے۔ جو گزر گیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت غالب منتقم ہے، منتقم انتقام لینے والا۔ یہاں پر حکم یہ ہو گیا کہ حالت احرام میں تم نے خشکی کا شکار نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی نے شکار کیا حالت احرام میں تو جو جانور اس نے شکار کیا ہے اب اس کے بدلے میں اسی قیمت کا جانور وہ حرم میں قربان کرے گا۔ اب یہ سزا ہے، اب یہ جرمانہ ہے، یہ پورا کرنا پڑے گا۔ جس نے حالت احرام میں شکار کر لیا، اب پہلی صورت کیا ہے، جو شکار کیا ہے اسی جانور کی قیمت کا جانور خرید کر پھر اس کو حرم میں قربان کرے گا، حدود حرم میں، اس سے باہر نہیں کرنا۔ اچھا وہ اس کی قیمت کا کیا ہو، اس کی قیمت کیسی ہو، یا اس جیسا جانور کون سا ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ دو بندے فیصلہ کریں گے، ذوا عدل منکم، دو بندے جو نیک ہوں، انصاف کرنے والے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ جو جانور مارا ہے اس کی ویلیو کتنی ہے یا اس کا وزن کتنا ہے، تو وہ دیکھ کر اس جیسا کوئی اور جانور دیکھ کر کہ ہاں یہ اس کی مثل ہے، تو دو بندے اس علاقے کے جن کو پتہ ہے اس کی ویلیو کا، وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے
اور جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ایک جانور خرید کر پھر وہ حرم میں لے جا کر قربان کرنا ہوگا۔ پہلی صورت تو یہ ہے، یہ جو غلطی کی اس کا ازالہ اس طرح ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ او کفارۃ طعام مساکین، یا مسکینوں کو وہ طعام دے دے، کھانا دے دے، غلہ دے دے۔ کتنا دے گا؟ وہاں بھی اس کی قیمت کا تعین کرنا پڑے گا۔ قیمت بہرحال اس کی نکالنی پڑے گی، جانور کی، اس کی ویلیو دیکھنی پڑے گی، اور ویلیو کے لیے معیار وہی ہے کہ وہاں کے دو سمجھدار بندے وہ فیصلہ کریں۔ اچھا، وہ جانور کتنے کا ہے؟ اس طرح کا جانور جتنے کا وہ جانور ہے اس میں سے گندم صدقہ کر دے، کچھ بھی غلہ صدقہ کر دے، اور جتنی قیمت ہے اتنی قیمت کی گندم وہ یا غلہ یا پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ تو دوسری صورت یہ آ گئی۔ پہلی صورت کیا تھی؟ اس طرح کا جانور حرم میں قربان کرنا ہے۔ دوسری، اب حرم میں جو قربان کرنا ہے وہ خود نہیں کھانا، وہ غریبوں میں بانٹ دینا ہے۔ اب جیسے قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ خود کھا لیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ خود نہیں کھانا، یہ غریبوں میں صدقہ کرنا ہے۔ اگر خود اس میں سے کھائے گا تو جتنا کھائے گا اتنا پھر صدقہ کرنا پڑے گا، یہ اپنے لیے نہیں ہے۔ اچھا، پہلی صورت حرم میں وہ صدقہ کرے گا اسی طرح کا جانور۔ دوسری صورت، اس جانور کی قیمت کا تعین کر کے وہ فقیروں میں بانٹتے، غرباء میں تقسیم کرتے۔ تیسری صورت، وہ جانور بھی قربان نہیں کر سکا، وہ صدقہ بھی نہیں کر سکا، اب وہ قیمت معلوم کرے اور اس قیمت سے کتنے فقیروں کو ایک صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ صدقہ کیا ہے؟ ایک صدقہ وہی ہے جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، وہ ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اب فطرانے کی 2 کلو گندم ہم مقرر کر لیتے ہیں، ویسے اس سے تھوڑی سی کم ہے لیکن ہم 2 کلو تعین کر لیتے ہیں، 2 کلو گندم ہے۔ تو اگر اس میں سے، اس صدقے کی قیمت میں سے 10 کلو فرض کریں، 10 کلو گندم خریدی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب اب 5 صدقے ہوئے، 5 صدقے ہو گئے نا۔ اب اگر کوئی صدقہ بھی نہیں کر سکتا، قربانی کا جانور بھی نہیں کر سکتا، تو دیکھا جائے گا اس قیمت سے کتنے صدقہ فطر نکل رہے تھے، تو جتنے صدقہ فطر نکل رہے تھے وہ اتنے روزے رکھ لے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ پہلی صورت، اس جیسا جانور حرم میں قربان کیا جائے گا۔ دوسری صورت، جتنے کا جانور ہے اتنے پیسے یا اتنے پیسوں کی کوئی چیز فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ وہ قیمت جو ہے اس میں سے جتنے فطرانے نکل سکتے ہیں اتنے وہ روزے رکھ لے گا، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کون سی غلطی؟ جو اس نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، یہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں آگے بڑی اہم بات ہے، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُمْ، جو پھر کرے، ایک بار غلطی کی اور ان تینوں صورتوں میں سے اس نے معافی لے لی، طریقہ کر لیا، کفارہ ادا کر دیا، اب پھر وہ کرے، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اس سے مفسرین نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، دیکھو غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ بڑا کریم ہے، مہربان ہے، لیکن غلطی کو بار بار رپیٹ کرتے رہنا، دہراتے رہنا، اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دل میں خوف خدا ہے نہیں، اور رپیٹ کرتے رہنا، بار بار جرم کرتے رہنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے فرمایا جو پھر دوبارہ کرے تو اللہ اس کا انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے تمہارے مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جب تک تم احرام میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب پیش کیے جاؤ گے۔ تو پہلے جو حکم بیان ہو گیا اس کی یہاں پر وضاحت آ گئی۔ سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے، وہ حالت احرام میں بھی جائز ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن جو خشکی کا شکار ہے وہ جائز نہیں حالت احرام میں۔ پھر ارشاد ہے آیت نمبر 97، اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور جانوروں کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹوں کو، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو بہت جاننے والا ہے۔ تو عرب کی سرزمین میں فساد ختم نہیں ہوتا، فساد ہی فساد، لڑائیاں جھگڑے چلتے رہتے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو، حرم کو امن والی جگہ بنا دیا کہ بھئی یہاں پر نہیں، کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، کوئی لڑائی نہیں کر سکتا۔
اب سب اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، سب کے لیے جائے امن ہے، اس کا تم سب نے احترام کرنا ہے۔ دوسرا یہاں پر شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا بیان ہوا۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی منع تھی، جنگ منع تھی، تو حرمت والے مہینوں کا ذکر آ گیا۔ وہ 3 مہینے جن مہینوں میں لوگ حج کرتے ہیں یا حج کے لیے قافلے جاتے ہیں یا حج کر کے قافلے واپس آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، 3 مہینے یہ۔ اور ایک مہینہ جس مہینے میں اس دور میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جو ابھی پچھلا مہینہ گزرا ہے۔ تو رجب میں عمرہ کرنے کی زیادہ فضیلت نہیں ہے، لیکن اس دور میں لوگ جاتے تھے۔ عمرہ کرنے کی زیادہ فضیلت رمضان المبارک، لیکن اس دور میں رواج تھا لوگ رجب میں جایا کرتے تھے۔ تو 4 مہینے حرمت والے تھے، تو فرمایا ان مہینوں میں ہر قسم کی لڑائی جنگ روک دو تاکہ حرم میں آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر آگے ارشاد ہے، جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کریم، کتنا مہربان ہے، وہ ڈراتا بھی ہے لیکن رحمت کی امید بھی دلاتا ہے۔ اسی ایک آیت میں، چھوٹی سی آیت میں، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ رسول پر صرف حکم پہنچانا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تمہارا کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ہماری فیلنگ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے، تنہائی میں کچھ اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا تم سب کے سامنے ہو یا سب سے مخفی ہو، اللہ سب جانتا ہے، لہٰذا لوگوں سے احتیاط کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا خوف دل میں ہو۔ جس کی تنہائی پاک ہو گئی نا آج کے دور میں، سمجھ لیں وہ ولایت سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنی تنہائی کو اگر درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری انجمن، ہمارا ظاہر اور ہمارے وہ معاملات جن میں ہم گیدرنگ میں ہیں ان کو بھی بہتر فرما دے گا۔ پھر ارشاد ہے، اس رکوع کا آخری آیت ہے اس رکوع کی، آپ کہیے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا، قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ جمہوری نظام آج کے دور میں ایک ضرورت ہے اور علماء اس کی تائید بھی کر دیتے ہیں، لیکن جمہوری نظام میں جو ایک خرابی ہے نا اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ یہاں وہ شخص جو صاحب علم ہے اور وہ شخص جس کو بالکل نہیں پتا، دونوں کی ویلیو برابر ہے۔ خیر یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا۔ خواہ اے مخاطب تم کو ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہو، سو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظالم اور مظلوم برابر ہو جائیں، عدل کرنے والا اور ظلم کرنے والا برابر ہو جائے، بد عملیاں کرنے والا اور خوبیاں کرنے والا، اعمال صالحہ کرنے والا برابر ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے نہ ڈرنے والا برابر ہو جائے، ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام صالحین کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، جن کو اللہ نے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرنا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمارے اعمال بھی ان جیسے ہیں، کیا ہم ان کے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں، کیا ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگر وہ والی جزا پانی ہے تو کام بھی وہ والے کرنے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امتحان قریب ہو اور اس کی تیاری بھی نہ ہو اور پھر سٹار کے نمبروں والا بمشکل نتیجہ آنا ہو اور انسان یہ توقع رکھے کہ میں ہائیسٹ مارکس لے آؤں گا، A+ مارکس آئیں گے میرے۔ ایسے تو نہیں ہوگا، جیسی تیاری ہوگی ویسا ہی اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو یہاں پر رکوع مکمل ہوا۔ اب شروع والی آیت کی طرف پھر میں آتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ایک تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اس کا میں نے شان نزول اور پس منظر عرض کر دیا تھا کہ مسلمان جب گئے حالت احرام میں تو شکار ان کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ مرغوب جنگلی شکار جو پسند تھے جانور، جن کا شکار بڑی محنت سے کیا جاتا، ان کے پاس سے گزر رہا ہے کہ آزمائش ہے، پکڑنا چاہو تو پکڑ سکتے ہو۔ تو یہاں پر صوفیاء نے بڑی خوب بات کہی ہے، کہتے ہیں انسان اگر تجھ میں معذوری ہے اور معذوری کی وجہ سے تو جرم نہ کر پائے تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ ایک نابینا کہے کہ میں نے تو حرام کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس کی معذوری ہے۔ لیکن یہ آزمائش اسی کی ہے جس کی آنکھیں ہیں،
جس کو دکھتا ہے اس کی آزمائش ہے کہ وہ آنکھیں تھیں اس کے پاس، اس نے آنکھوں کو جھکا لیا کہ میرے رب نے منع کیا ہے۔ ایک گونگا یہ اظہار کرے کہ میں نے تو کبھی غلط بکا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا کمال تھوڑا ہے؟ کمال تو اس کا ہے جس کے پاس زبان ہے، اظہار کے الفاظ ہیں اور ذخیرہ موجود ہے اظہار کرنے کا، اور سننے والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس نے زبان پر کنٹرول رکھا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے منع کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آزمائش اسی کے لیے ہوتی ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی آزمائش بھی نہیں ہے پیسے کی، اس کی کوئی اور آزمائش ہوگی، اس نے کتنی قناعت کی۔ جس کے پاس مال و دولت ہے آزمائش بھی اسی کی ہے کہ اس مال کو کہاں کہاں کتنا خرچ کیا۔ جس کو موقع نہیں ملا جرم کرنے کا، جس کو موقع نہیں ملا برائی کرنے کا، آزمائش اس کی نہیں ہے۔ آزمائش اسی کی ہے جس کے پاس موقع بھی ہے، جس کے پاس دولت بھی ہے، اور اس برائی کو کر کے پھر سمیٹنے کے اسباب بھی موجود ہیں، سب موجود ہے، لیکن اس کا دل کہتا ہے تیرے رب نے منع کیا ہے۔ اسی ایک بات کی طرف توجہ دلائی مولانا روم علیہ الرحمٰن نے۔ مولانا روم کی بات بڑی گہری ہوتی ہے، بڑی کمال کی بات کہتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اقبال نے کہا تھا کہ یہ میرے مرشد ہیں، وہ کہتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست۔ یہ بہت بڑے صوفی کی بات ہے۔ کہتے ہیں اپنے دل کو قابو کر لو، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو، یہ حج اکبر ہے۔ اگر تم حج کر کے آ جاؤ، جو حج اکبر ہے وہ کر کے آ جاؤ، اور تمہارا دل پھر بھی سیدھا نہیں ہوا، دل پھر بھی صنم قدم میں جا رہا ہے، دل پھر بھی اللہ کی طرف نہیں جا رہا، تو وہ حج تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہیں وہاں جانے کا موقع نہیں ملا، اسباب نہیں تھے، لیکن دل قابو میں تھا، دل کو تم نے روک لیا۔ ہمارے کتنے جرائم ایسے ہوتے ہیں صرف ہم نے دل کو قابو کرنا ہوتا نہیں کرتے، ہم باقی بہت ساری چیزیں قابو کر لیتے ہیں، دل کو قابو نہیں کرتے۔ نفس پلید پلید چا کیتا اساں آپ پلید تے نہ سے، یہ بس دل کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھ لیں کہ جب ایک خواہش دل میں آ رہی ہے کچھ حرام کرنے کی، کچھ حرام حاصل کرنے کی، کچھ حرام تک پہنچنے کی، ہم اگر چاہیں تو اس اپنی خواہش کو ہم اس کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ ہی کی توفیق سے۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا اس کو قابو میں کر لو، اور اس کا ربط اپنے رب کریم کے ساتھ ملا لو، تو یہ تمہارے لیے حج اکبر ہو جائے گا۔ اور دل کو قابو کر لینا یہ کعبے کی زیارت کرنے سے بھی افضل ہے۔ پھر آگے مزید ربائی ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے نا اس کو بنانے والی ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے، لیکن دل رب کی جلوہ گاہ ہے، اس دل کو رب دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے قلب کو پاک فرمائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔